میں نے بہت سارے اپنے سہیلیوں کو بھی دکانوں سے بولتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، میں خود نے بھی سنا ہے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ یار بزنس نہیں چلتا ہے، دکان نہیں چل رہا ہے، یار آج بونی بھی نہیں ہوا، آج یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا. میرے جان، تو آج نہیں آیا تو کل تو آئیں گے انشاءاللہ، کل نہیں تو پرسوں تو آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم نے کچھ اللہ سے امید لگا کر بھروسے کر کے ہم کسی فیلڈ میں آیا ہے تو اللہ خود نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جہاں حرکت کرے گا وہاں برکت عطا فرمائے گا. تو آج کل تھوڑا ہول سیلر کی وجہ سے بہت سارے بزنس وومین جو ہے پریشان ہے، لیکن میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پریشان نہ ہو. ہم اللہ سے امید لگائے رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا ہمارے مقدر میں، جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا اتنا ہمیں مل کر ہی رہے گا. چاہے کہیں بھی جاؤ، چاہے آپ فٹ پاتھ پہ لگاؤ، چاہے آپ بڑے سے مال لگاؤ، چاہے آپ شو روم لگاؤ، چاہے آپ ایک گلی میں جو ہے چھوٹا سا ٹیبل لگا کے ہی رہے، لیکن اللہ نے جتنا ہمارے مقدر میں، جتنا ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا وہ تو آنا ہی آنا ہے. جب ہمارے مقدر میں، تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا آنا ہے. اس سے ہم چاہیں گے کہ اس سے زیادہ آئے، مجھے اس سے زیادہ کمانا ہے، اس سے زیادہ آئے، مجھے اس سے یہ ہو جائے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جو ہے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. کل جو ہے میرا کوئی سہیلی آئی تھی، وہ بھی ایسے ہی مطلب ریلیٹڈ، وہ بزنس وومین تو نہیں ہے بٹ وہ کنٹیچول میں کام کرتی ہے. تو وہ بول رہی ہے ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ویسا، ہمیں یہ ہوا، ہمیں وہ ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ویسا ہوا. تو یہاں میں کھل کر بولنا نہیں چاہوں گی، بٹ میں بولتی ہوں جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے نا وہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم کیوں چاہیں گے، ہم اپنا کوئی بھی کیوں چاہیں گے اپنا زندگی جو ہے عذاب بنایا جائے، یا اپنا مطلب پریوار میں کچھ خرابی آ جائے، یا ہمارے سوسائٹی میں ہمارے عزت نہ ہو. کون چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا نا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہی ہو کر ہی رہنا ہے. چاہے ہم جتنا کوشش کریں، جتنا ہم ہوشیاری سے بیٹھے، جتنا ہم مطلب اپنے آپ کو اپنا صفائی دوسروں کو دیتے رہے، جو ہمارے مقدر میں ہوگا نا وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. کوئی نہیں چاہے گا کہ ابھی دیکھو بزنس کے سلسلے میں کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کو 10 روپیہ نہ آئے، اس کو ایک دن کا بونی نہ ہو جائے، کوئی نہیں چاہے گا. لیکن جس دن بونی نہیں ہونا بھی اللہ لکھ کر رکھا ہوا ہوتا ہے مقدر میں. جس دن ٹھیک ٹھاک آنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے اس دن اس کو اتنا رزق آنا ہے کہ اگر لکھ کر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے رزق جو ہے لکھا جاتا ہے، ہمارے مقدر جو ہے لکھا جاتا ہے، ہمارے تقدیر جو ہے لکھا جاتا ہے فرشتوں کو بھیج کر. تو وہاں سے ہم باہر آتے ہیں تو ہمارا رزق جو ہے سارے کائنات میں پھیلا دیتے ہیں. جہاں جہاں ہم اب جا رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، مطلب کہیں بھی ہمارا قدم لگے گا یا ہمارا دانا پانی لکھا ہوگا وہ ہمارا رزق اللہ نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم ابھی چلاتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی بیٹھے ہیں کہ ہمارے کہنے سے ہی سب ہو جائے، ہمارا کیا بولتے ہیں حساب سے چلے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دنیا کو چلا رہا ہے تو وہ اپنے حساب سے چلا رہا ہے. جن جن کا مقدر میں، جن جن کی تقدیر میں جو جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، ہم سے اتنا عبادت نہیں ہو پاتی ہے. ہم جتنا ہو سکے ہمیں کوشش کرنا چاہیے لوگوں سے چگلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، لوگوں پر تانے بازی نہ کرے، خیانت نہ کرے، بخس نہ کرے، دوسروں سے حسد نہ کرے، نفسیات پر کنٹرول کرے. ہمارا نفسیات پر، جس نے نفسیات پر کنٹرول کیا تو وہ سمجھ لو باقی ہر ایک چیز کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ عمل میں لایا جائے گا. مطلب ان سب پہ ہم کام کر سکتے ہیں. پہلے سب سے گندی ہوتی ہے نفسیات اور حسد. تو یہ دعائیں مانگتے رہے ہمارے خود سے ریلیٹڈ، چاہے کچھ بھی ہو، لائف کی بہتری کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، اولاد کی فیوچر کے لیے ہو، ہمارا رزق کے لیے ہو، ہمارے مال جائیداد کے لیے ہو، ہمارا کاروبار کے لیے ہو، ہر چیز کے لیے اللہ سے مانگتے رہیے
یہ نہ سوچے کہ میں نے دعا کی تھی اللہ نے قبول نہ کی، یہ کبھی نہ سوچے۔ اللہ سے نا امیدی جو ہے کفر ہے۔ ہمیں اللہ سے ہر ایک چیز پر جو ہے امید رکھنا چاہیے۔ اور ہم سوچتے ہیں نا کہ میں نے فلانا اس کے لیے، اس کام کے لیے میں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی تھی، رات رات جاگ کر، دن بھر دن رات صبح شام میں نے اللہ سے چلتے پھرتے اسی کام کے لیے میں نے دعا کی تھی، وہ دعا میرے قبول نہیں ہوئی، غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے جو بہتر ہوگا اس کے لیے اسی کام کے لیے دعا قبول فرماتا ہے اور وہی کام ہمارا ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ نے وہ دعا آسمان تک پہنچتا ضرور ہے، لوح محمود تک پہنچتا ضرور ہے، لیکن وہ کام جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اس کام کے لیے ہم نے دعا مانگی ہو تو اللہ وہ دعا اس کام کے لیے قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ ہمارے آنے والے کوئی بھی نقصانات ہو، یا کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہونے والا ہو، یا کوئی ہمارے ساتھ جو ہے کچھ غلط ہونے والا ہو، کچھ مصیبت آنے والا ہو، تو اس مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اس حادثے سے روک دیا جاتا ہے، اس مشکلات کو آسان فرمایا ہوا ہوتا ہے جو ہمارے لیے آگے آنے والے اس میں مشکلات پیدا ہونے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے ہم انسانوں کا، ہماری مانگنے کی دیری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے سے میرے بندے میرے سے مانگ، کوئی ہے جو میرے سے مانگنے والا ہو۔ تو ہمیں ہر ایک چیز کے لیے دعا تو مانگتے رہنا چاہیے کنٹینیو، لیکن کون سا دعا کس کام کے لیے قبول فرماتا ہے، کون سا دعا کی وجہ سے جو ہے، وسیلے سے جو ہے ہمارے مصیبت ٹال جاتے ہیں، ہمارا آنے والے مشکلات جو ہے روک دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ حادثہ ہونے والا ہو تو وہ روک دیا جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ سے مانگے اور اللہ تک وہ دعا نہ پہنچے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی جو ہے اپنے رب کو یاد کر کے دو آنسو بہا کے دعا کرے گا، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ کیا ہماری دعا نہیں سنے گی؟ ہم خود لوگ مطلب محض میں عورتوں کو بولنا چاہوں گی، ہم عورت لوگ ماں ہوتے ہیں، ماں کے روپ میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے، تو ہمارے بچے کو تھوڑا سا چوٹ لگے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اور ہمارے بچے کے لیے ہم کیا سے کیا نہیں کر جاتے ہیں۔ بچے تھوڑا سا بھی مانگے تو ہم کیا اس کو رد کر سکتے ہیں؟ ہم کیا اس کو منع کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم اگر بچے کچھ غلط چیز مانگے گا تو ہم خود دیکھ لیجئے نا، غلط چیز مانگے گا تو ہم بچے کو بولتے ہیں نہیں میرے جان یہ چیز غلط ہے، اس کے بدلے آپ کو میں یہ دوں گی، اس کے بدلے آپ یہ لے لو نا۔ تو ہم بھی تو اپنے بچوں کی مثال ہی لے لو، ہم بچوں کو غلط چیز کھانے کو نہیں دیں گے، غلط چیز اٹھانے نہیں دیں گے، ہم اس کے بدلے کچھ اور دیں گے، اس کا دل تو نہیں توڑ سکتے ہم۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندوں کا دعا قبول فرماتا ہے، لیکن جو بندوں کے لیے بہتر نہ ہو، جو صحیح نہ ہو، اس دعا کے بدلے ہمارا مصیبت ٹال سکتا ہے، ہمارے مشکلات آسان ہو سکتا ہے، ہمارے حادثے ہونے والا ہے تو وہ ٹال سکتا ہے، کچھ بھی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والا ہے، تو ہم تو اپنے بچوں کو مطلب ظاہر سی بات ہے ایک ہی ماں کی پیار دے رہا ہے نا، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، تو آپ اور میں سوچئے کہ ہمیں اللہ جو ہے غلط چیز کے لیے ہمیں کیسے کر سکتا ہے، کیسے دعا قبول کر سکتا ہے، اس غلط چیز کو ہمیں لینے کیسے دے سکتا ہے، اس غلط راہ پہ ہمیں جانے کیسے دے سکتا ہے، اس وہ غلط لفظ ہمارے منہ سے نکلنے والا ہو تو وہ اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے رات کو سوتے وقت شکرانے کی ہو سکے تو نفل پڑھ کے، نہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے دعا پڑھ کے سونا چاہیے، اور صبح جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے شکر الحمدللہ کہہ کر جو ہے ہمیں اٹھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اور ایک دن جینے کو اللہ نے ہمیں موقع دیا، تو ہمیں جو ہے اپنے رب سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی جو ہے اللہ سے مانگنے سے آپ لوگ تھک نہ جائے، کیونکہ جہاں پر ہم تھکتے ہیں نا وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنے لائف میں آزمایا ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔
میں نے بھی بہت کشٹ اٹھایا ہے، بہت مشکلوں کا سامنا کیا ہے، لیکن میں کبھی تھکی نہیں. کبھی کبھی تھک جاتی ہے نا، تو مطلب پھر 2 منٹ کے لیے تھک جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر سے ایک پچھتاوا ہوتی ہے میں کیوں تھک رہی ہوں. کیا کر پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج زندہ ہوں. اور الحمدللہ میرے اللہ سے آج بھی مانگتی ہوں، آج بھی مانگ رہی ہوں، آگے بھی مانگتے رہنا ہے. جب تک میرے آنکھیں بند نہیں ہوئے گا تب تک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہوں گی. باقی وہ ذات ہمارے لیے بہتر سمجھنے والا ہے. وہ ذات وہ رب العزت، وہ خالق مالک، جس چیز کے لیے ہمارے لیے جس چیز میں وہ راضی، تو اسی میں ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. شکر الحمدللہ یہ کر. باقی آپ سب جہاں جہاں رہے خوش رہے، آباد رہے، سلامت رہے، میرے دل سے دعا ہے. تو کل سے بھی میں انشاءاللہ یوٹیوب اپلوڈ کرتی رہوں گی. میرے بہت ساری ریسپیکٹلی دیدی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ویڈیو بناؤ، تو میں ان سے ریسپیکٹلی کہنا چاہوں گی آپ سب کا بہت 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 شکریہ. آپ لوگ مجھے پیار کر رہے ہیں، مجھے محبت کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں. مجھ جیسے ناچیز کو آپ لوگ سننا پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو میرے تو خوش نصیبی ہے. میں تو آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کے جو ہے میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ. سو آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے. سو خدا حافظ.